الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال وأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور پنڈ دادن خان کہ اس شہر اور اس جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ مجھ سے قبل آپ علماء کرام کے بیانات بھی سن چکے، شعراء کرام کا منظوم کلام بھی آپ سن چکے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، مجھے بہت سارے ساتھی ملے جو دور دور سے سفر طے کر کے آئے، منڈی بہاؤالدین سے سفر کر کے آئے ہیں، کوئی کھیوڑا سے شہر سے وہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، دائیں سے ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا افضل فانی صاحب جو یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا وہ اثر وہ نظر آ رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں محمد افضل فانی صاحب۔ کوئی شک نہیں انسان فانی ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں اللہ کرے وہ باقی رہے، اور انشاءاللہ العزیز دین کا کام باقی رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جاگنے کا، توجہ سے سننے کا ثبوت دیجئے تاکہ میں اپنی بات کا آغاز کر سکوں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان میں اور باقی حیوانات میں بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ باقی حیوانات کو اللہ نے اجازت دی ہے، کھلی چھٹی ہے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اور انسان کو پیدا کیا تو اس کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے کچھ قوانین رکھے ہیں۔ کیا کرنا ہے اس نے اور کیا نہیں کرنا۔ اب رب براہ راست اللہ ہر انسان سے بات نہیں کرتا، اللہ نے انسانوں اور اپنے درمیان انبیاء کا واسطہ رکھا ہے کہ انبیاء کے واسطے سے اللہ نے انسانوں کو پیغام پہنچایا ہے۔ سب سے پہلی بات انسان پر اول واجب علی الانسان، سب سے پہلا واجب انسان پر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، رب کی معرفت حاصل کرے۔ کس نے مجھے پیدا کیا، میرا مالک کون ہے، اور اس پہچان کروانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو انبیاء کی زبان سے ایک کلمہ یہ مشترک ضرور نکلے گا کہ ہر نبی یہی کہتا آ رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم، اے میری قوم، برادری، میرا خاندان، میرا نسب، میرے قبیلے، اعبدوا اللہ، بندگی کرو تو کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا و دستگیر، کوئی موت و حیات کا مالک، کوئی نظر و نیاز کا لائق، کوئی سجدوں کا لائق نہیں۔ اگر ہے تو الا اللہ، کون ہے؟
اللہ ہی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی صدا ہے۔ رب کا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے 950 سال ہے، لیکن کہیں نظر نہیں آیا کہ کہا لوگوں نماز پڑھو۔ 950 سال لگے ہیں، کہیں نہیں فرمایا صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو، نفلیں پڑھو، یہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی سیڑھی، پہلی چیز جب تک سمجھ میں نہیں آئی، عقیدہ درست نہیں تو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، رب کی توحید نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، حج زکوٰۃ قربانی صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی محنت کرتے رہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام لگے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، کبھی آگ کے شعلوں میں ہے، پھر بھی یہی صدا ہے۔ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی یہی صدا ہے۔ قوم کے سامنے آتے ہیں، وہی انداز ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے محل میں کھڑے ہیں، تب بھی یہی آواز لگ رہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں قوم سے؟ کبھی تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرا بابا جان، کیوں ایسوں کی بندگی کرتا ہے؟ لا یسمعو، تو جتنا بھی چلاتا رہے تیری سنتے کوئی نہیں ہے۔ ولا یبصرو، تجھے تو جتنی بھی عاجزی کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، تواضع کرے، جتنا بھی لگا رہا ہے تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر سن بھی لیں، اگر تجھے دیکھ بھی لیں تو تیسری بات لا یغنی عنک شیئا، تجھ سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتے، مصیبت دور نہیں کر سکتے، تیری جھولی میں خیر نہیں ڈال سکتے، تیرے کاروبار میں برکتیں نہیں ڈال سکتے، تجھ سے مصیبتیں ٹال نہیں سکتے۔ او میرے بابا، جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمعو، سن نہیں سکتے۔ جس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اس کی شان کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء۔ دادن خان کے توحیدیو، رب کی توحید سنتے جائیے۔ توحید تو بندہ توحیدی سنتا ہے جیسے گلاب شبنم سے تازہ ہو جاتا ہے۔ موحد جب رب کی توحید سنتا ہے یہ کھل اٹھتا ہے، یہ تازہ ہو جاتا ہے۔ مشرک جب سنتا ہے توحید تو اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، رنگ اڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور موحد تو رب کی توحید سن کے تازہ ہوتا ہے۔ او میرا بابا، جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمعو، نہیں سنتے، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہی سننے والا ہے، پکاروں کو۔ انہو هو السمیع البصیر، وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے بھی یہی پیغام لگا رہا، سناتے رہے اللہ کے خلیل، قربان جاؤں۔ ان کے بعد دیکھیے انبیاء آتے رہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، رب کا پیغام سنایا۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، رب کا پیغام سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی توحید سنائی، پہلے رب کی توحید سنائی اور پھر میرے پیغمبر کی بشارتیں سنائی۔ رب کی توحید سنائی اور میرے نبی کی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن
بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک شان والا رسول آنے والا ہے جن کا نام احمد ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈ دادن والو، قوم مخالف ہو گئی، فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے۔ اللہ نے اپنے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، 575 سال گزر گئے، 600 سال ہونے کو ہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ ساری کائنات میں اللہ کی توحید کا تصور مٹ گیا۔ گھر اللہ کا ہے، غیروں سے بنا ہوا ہے، توحید کا مرکز ہے، شرک کا جو ہے مرکز بنا دیا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو 365 بتوں سے سجا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لبیک لبیک کی صداؤں کا مرکز ہے، وہاں لات و منات و عزا و حبل کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ کو منظور ہوا کہ یہ اندھیرے چھٹ جائے، یہ جہالت ختم ہو جائے، توحید کا مرکز توحید پہ قائم ہو جائے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ اللہ نے ان انپڑھوں امیین کے اندر اپنا شان والا رسول بھیجا، مقام والا رسول بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ کا مشن کیا ہے؟ پہلی وحی، پہلا حکم، پہلی آیت، پہلا امر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھ کس کے نام سے؟ بولو۔ ہاں، بسم ربکا، یعنی میرا پیغمبر آپ کے ہر کام کا آغاز کس کے نام سے ہوگا؟ ہاں، معلوم ہے جس بستی میں آپ ہیں یہاں کا ماحول بسم اللہ والعزا والا ہے۔ یہاں لات اور عزا کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ بسم ربک الذی خلق۔ آپ آغاز کرتے ہیں، غار حرا سے اتر کر آتے ہیں، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اعلان کیا کرتے ہیں؟ قربان جاؤں، چونکہ مشن عالمگیر تھا، سامنے اگرچہ 40 بندے کھڑے تھے، سامنے اگرچہ قوم عبد المطلب کی کھڑی ہے، سامنے جو ہے بنی ہاشم ہے، سامنے قریش ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن یا قریش نہیں کہا، یا بنی ہاشم نہیں کہا، یا اہل مکہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایوہ الناس، کیونکہ آغاز یہاں سے آپ تک نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے، سارے عالم کو ہے۔ یا ایوہ الناس، او لوگو میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو بس یہ مان جاؤ، یہ کہہ لو، یہ عقیدہ اپنا لو، پکا لو، یہی دل میں بٹھا لو، اسی کو دل پہ سجا لو۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عجیب انداز ہے، آغاز مثبت سے نہیں منفی سے۔ کہاں سے؟ ہاں، لا سے شروع کیا۔ عربی والے اسے کہتے ہیں التحلی بعد التخلی۔ پہلے زیور نہیں پہنایا جاتا بلکہ پہلے صفائی کی جاتی ہے، زیور بعد میں پہنایا جاتا ہے۔ میرا پیغمبر لا الہ، اس لا کی تلوار سے پہلے شرک کے گن کو صاف کیجئے، الا اللہ سے پھر انسانوں کو توحید کا زیور پہنا لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہہ لو تفلحو، کیا ہو جاؤ گے؟
بولو کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی اسی میں ہے. آپ کو کبھی پتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے 5 وقت کھڑے ہو کے مؤذن کیا کہتا ہے؟ پنڈ دادن والوں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ یہ جملہ دہراتا ہے. میرے شیخ کہتے ہیں جب پہلی دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر, دوسری مرتبہ کہتا ہے, تیسری مرتبہ, چوتھی دفعہ کہتا ہے, تو 4 دفعہ یہ کہہ کے شرکی 4 قسمیں رد کر دیتا ہے. نفی شرک فی العلم, شرک فی التصرف, شرک فی الدعا, شرک فی العبادت. 4 قسمیں رد کرنے کے بعد جب شرک رد کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر رب کی توحید کی شہادت 2 دفعہ دیتا ہے. 2 دفعہ توحید کی شہادت دینے کے بعد پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر رسالت کا اعلان کرتا ہے. پھر رسالت کا اقرار 2 مرتبہ کرتا ہے. جب توحید ہو گئی, شرک کی نفی ہو گئی, رسالت کا اعلان ہو گیا, تو پھر کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ. اور نماز پڑھ. بندہ ہو مشرک اور نماز پڑھے نہیں, پہلے یہ عقیدہ اپنا حی علی الصلاۃ, اب نماز کی طرف آ. اس عقیدے کے بعد تو نماز پڑھے گا, تیری ادا بھی منظور, تیرا رکوع بھی منظور, تیرا سجدہ بھی منظور. پھر جب تو کھڑے ہو کے کہے گا الحمدللہ رب العالمین, تو میرا رب جواب میں کہے گا حمدنی عبدی. جواب بھی آئے گا. اور اگر عقیدہ ایسا گندا اور شرک سے بھرا تو پھر اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا حجاز میں. حجاز میں بھی جا, کوئی فائدہ نہیں. دل جو بت خانہ ہے. تو حی علی الصلاۃ. تو اب حی علی الصلاۃ کے بعد کیا فرمایا حی علی الفلاح. اب کامیابی کی طرف آ. جب شرک کو رد کر دیا, توحید کا اثبات کر دیا, سنت کی اور رسالت کا پرچار کر دیا, اس کے مطابق نماز پڑھ. تو کامیابی کے پیچھے نہیں, کامیابی تیرے قدموں کے پیچھے آئے گی. اور پھر آخر میں جب اذان ختم ہونے لگتی ہے تو پھر کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر 2 دفعہ کہتا ہے. یہ 2 دفعہ پھر آخر میں کہنے کا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک شرک فعلی اور دوسری شرک اعتقادی کی رد کر دیا. شرک کی 2 قسموں کو پھر آخر میں کیا کر دیا, اور آخر میں پھر کہا لا الہ الا اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ مؤذن جب اتنی بڑی توحید کا پرچار 5 مرتبہ کرتا ہے, مسجد کی مینار سے یہ صدا لگاتا ہے, تو اعزاز میں کیا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. عام لوگ مانا کرتے ہیں, مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب موجود ہے, کہ مؤذن قیامت والے دن لمبی گردن والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا, پھر آپ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کا معنی بھی سمجھیے کیا کہتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں مؤذن لمبی گردن, تو اب آپ سے کوئی پوچھے ایک بندے کی 4 فٹ لمبی گردن ہو جائے, سونی لگ سی جی؟ بات تو یہ ہے, ایک بندہ آ رہا ہے اس کی گردن 4 فٹ ہو جائے تو لوگوں تو اچھا نہیں لگے گا. مطلب کیا ہے حدیث کا
میرے شیخ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ایسی گردنیں لمبی ہوں گی کہ معیوب نظر آئے، مانا یہ نہیں، وہ فرماتے ہیں اطول الناس اعناقا یوم القیامہ کا مانا ہے جب ساری دنیا مشرک سارے شرم سے سر جھکائے ہوئے آئیں گے، مؤذن عزت سے سر اٹھایا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر، وہ سر اٹھا کے آئے گا، کیوں؟ شرمندگی نہیں ہوگی، ساری زندگی توحید کا پرچار کیا ہے اس نے۔ میرا دوست میرے پیغمبر پاک نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو یہی صدا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و حاجت روا نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، گلے میں ہار نہیں پڑے، کسی نے پھول نہیں گرائے، بلکہ گلے میں پھندے پڑتے ہیں، پھولوں کی جگہ پتھر برستے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدلتی ہیں، نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر؟ اس کی پرواہ نہیں کرنی، فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرا پیغمبر آپ نے قرآن پہ اپنے ہاتھ مضبوط جما لیجئے، اسے تھام لیجئے، تیری صفائیاں میں خود کرتا جاؤں گا۔ کوئی شاعر کہتا ہے، جب انہوں نے کہا نا اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو شاعر کہا، جب شاعر کہا تو میرے رب نے جواباً فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا، نہ ہی شاعری میرے پیغمبر کے شایع نشان ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو مجنون ہے، پاگل دیوانہ ہے۔ تو میرے رب نے صفائی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں، ذرا اس آیت پہ غور تو کیجئے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہاں قلم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور یہاں قسم بمعنی شاہد کے ہے، یعنی والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر قلم گواہ ہے، قلم شاہد ہے، جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں یہ سارا کچھ گواہ ہے کہ تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ قلم کو گواہ کیوں قرار دیا؟ ایک معنی میرے شیخ کی تو جہاد کرتے ہیں، علامہ ابن قیم بھی ذکر کرتے ہیں، ایک معنی کہ قلم گواہ ہے، یعنی میرے تقدیر کا قلم گواہ ہے، میں نے تقدیر میں تجھے دیوانہ مجنون نہیں لکھا، تو تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ مجنون تو وہ ہوں گے جن کو تقدیر میں نے مجنون لکھ دیا ہے۔ تو نون والقلم، تقدیر کا قلم شاہد ہے کہ تو مجنون نہیں۔ دوسرا معنی والقلم، ڈاکٹروں کا قلم شاہد ہے، حکیموں کا قلم شاہد ہے۔ کیا مطلب میرا پیغمبر؟ اگر کوئی ڈاکٹر اور طبیب و حکیم بھی آپ کو دیکھے گا تو ڈاکٹر اور طبیب کا قلم بھی آپ کو مجنون نہیں لکھے گا۔ جو مرضی ہے کوئی کہہ لے، آپ کو ڈاکٹر مجنون نہیں لکھے گا، آپ کو حکیم مجنون نہیں لکھے گا۔ تیسری تو جی نون والقلم وما یسطرون، تاریخ کا قلم گواہ ہے
کہ تو مجنون نہیں. تاریخ میں ہر کچھ لکھا جائے گا مگر کبھی تجھے قلم سے مجنون نہیں لکھا جائے گا. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کو تو رب نے آپ پہ فضل کیا ہے کہ آپ کو قرآن دیا ہے. آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ مجنون بھی آتے ہیں تو کائنات کے سیانے بن جاتے ہیں. تو آپ کیسے مجنون ہو گئے؟ اچھا جب انہوں نے کہا کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں، تو رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں برا قرآن گواہ ہے کہ انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے. جب انہوں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں الزامات لگائے، رب صفائیاں کرتا جا رہا ہے. جب ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تو رب نے جواباً فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ تو ابو لہب تیرے ہاتھ جائیں جن ہاتھوں سے میرے محمد پہ پتھر برسا رہا ہے. ہاتھ تو تیرے ٹوٹنے چاہیے. اللہ اکبر، کیا دفاع ہو رہا ہے. فرمایا صفائیاں میں کرتا جاؤں گا، تو میری توحید سناتا جا، تو رب کا قرآن سناتا جا. یہی کہتے جا کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن. ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. پنڈ دادن خان والو سچ بتاؤ، لا الہ الا اللہ کی اس تحریک میں ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ مشن لے کے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ مانتا ہوں یہ وفاؤں کا راستہ ہے، مانتا ہوں یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. مانتا ہوں یہ خون کی ہولی ہے. مانتا ہوں تہمتیں، الزامات، بہتانات لگیں گے. بھلے آپ ولیوں کا مشن چلائیں پھر بھی کہیں گے ولیوں کو نہیں مانتے. جب آپ رب کا پیغام سنائیں گے کوئی کہے گا پیروں کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا ولیوں کو نہیں مانتا. آج پنڈ دادن والوں سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، جو قرآن کے خادم ہیں وہ سارے ولی ہیں، جو نبی کی سنت کے پیروکار ہیں وہ ولی ہیں. اور ایسے ولی کیا پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ایسے ولی کو ہم ولی مانتے ہیں، لیکن ایسوں کو ولی نہیں مان سکتے. جو چرس پیتا جائے، جو بھنگ پیتا جائے، جو رب کے حرام کو حلال کرتا جائے، یا رب کی قانون سے کتاب سے بغاوت کرتا جائے. شیخ سعدی نے کیا ہی خوب کہا، کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی اینس لعنت بر ولی. کام شیطانوں کے کرے لوگ کہیں یہ ولی ہے، اگر یہ ولی ہے تو اس پہ لعنت. تو ولی کون ہے سن، کار رحمان میں کند نامش ولی، کار رحمان میں کند نامش ولی، گر ولی اینست رحمت بر ولی.
رحمان کے کام کرے ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں آئیے آگے بڑھیے، ذرا یہ بھی سن لی، جب مشن روکنے کی کوشش کی نہیں رکا، تو اب جب پہلے دباؤ نہیں تو چلو ذرا تھوڑا خود دب جاؤ نا، تو آگے جرگہ لے کے ابو طالب کے پاس آ گئے، سارے صنادید قریش بھی ہیں، ابو طالب بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، جی آپ ہمارے لیڈر ہیں، مکے کے سردار ہیں، آپ کے بھتیجے نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو بھئی کیا ہوا ہے؟ جی ہمارے معبودوں کے پلے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر وقت ہمارے خداؤں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں یا آپ ان سے ہٹ جائیں، ہم پھر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ آپ آئیے، چچا جی بلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دیکھتے ہیں تو سرداران قریش سارے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھتے ہیں، جی چچا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار ہیں، یہ تیری برادری ہیں، تیرا قبیلہ ہے، سارے بڑے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے نالاں ہیں، پریشان ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ مال چاہیے دینے کو تیار، عورت چاہیے دینے کو تیار ہے، لیڈری سیادت قیادت اور بادشاہت چاہیے تسلیم کرنے کو تیار ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ سنا دوں جواب؟ سنو گے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چچا 2 3 5 10 نہیں، انی ارید منہم کلمتا واحدتا، کیا الفاظ ہیں خدا کی طرف، انی ارید منہم کلمتا واحدتا، زیادہ نہیں، صرف ایک کلمے کا مطالبہ ہے، اور وہ بھی کیسا ہے؟ اذا قالوہا، جب یہ وہ کلمہ کہہ لیں مان جائیں گے تو تطیعہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیتا، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمی ان کو جزیہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل لالچی تو بڑا تھا نا، کہ عرب سارے تابعدار ہوتے ہیں اور عجمی ٹیکس دیں گے، تو کہتا ہے ہاتھا عشرن، اے وہ جے 2 3 نہیں 10 کلمے بھی مرنے سے تیار ہیں جس میں یہ کچھ ملتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 نہیں، بتاؤں وہ ایک، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ وہ یہی کلمہ ہے کہ الہ و حاجت روا کون ہے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، آگ بگولا ہو کے کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اسی سے تو ہمیں چیڑ تھی، سارے معبودوں پہ تلوار پھیر دی اور صرف ایک ہی الہ کی بات کرتے ہیں۔ بس ایسے آگ بگولا ہو گئے، بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، سارے اٹھ گئے، یہ کہ اسی کے خلاف تو ہم یہاں جرگہ لے کے آئے، بڑ کرتے سارے نکل گئے۔ جب نکل گئے، چچا کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو چچا نے کیا کہا؟ چچا کہتا ہے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم
واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا مَلَامَةُ لَائِمٍ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ کہتا ہے بھتیجے سارے مل کے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ مجھے پتہ ہے تیرا دین سارے دینوں میں سے سچا دین ہے، مگر میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے، ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، اس لیے میں تو نہیں مانتا ہوں، ساتھ دیتا ہوں، آپ جا کے بیان کریں۔ یہاں سے بھی مشرکین کو رسوائی، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ حالات بئی جا رسی کہ میٹنگ جاری ہے کہ آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں۔ میرے سامنے رب کا قرآن سورۃ انفال آیت نمبر 30-31 قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرے پیغمبر جب آپ کے خلاف تدبیر ہو رہی ہے، چال چل رہے ہیں، کیا چال ہے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں مکے سے۔ لیکن یہ تو میٹنگ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ قربان جاؤں، یہ تدبیر کر رہے ہیں آپ کو مارنے کی، اور رب تدبیر کر رہا ہے آپ کو بچانے کی۔ تو تدبیر کس کی چلے گی؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ تدبیر کر رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے، رب کریم کا یہ تبصرہ ہے، لیکن میرے پیغمبر کی ہمدردی دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ ان کو پتہ نہیں ہے، میرے شان کا پتہ نہیں، میرے رتبے کا پتہ نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ پیغمبر کا مشن چلانا ہے تو یہ ہمدردی پیدا کر کے چلاؤ، انشاءاللہ لوگ بدلتے جائیں گے۔ جب انسان اس درد دل کے ساتھ تقریر کرنے آتا ہے نا تو اللہ اس کو نقد وہیں سے ثمرہ اور صلہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب نیت ہی یہ نہ ہو، لگا رہے ساری زندگی لگا رہے، کوئی حاصل وصول، درد دل رکھیے، وہ قتل کی سازش، یہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہی ذرا مسند احمد کی حدیث سن لیجئے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کس درجہ ہمدردی ہے۔ ابو جہل آ گیا پارٹی سمیت، کہنے لگا نبی کریم سے آپ دعا کریں رب اس صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دے، ہم مان جائیں گے آپ کو نبی۔ جس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اسی صدا والی پہاڑی کو سونا بنا دے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بس یہی بات ہے، کہنے لگے بھائی یہی ہے۔ التجا شروع کر دی، فرمایا اللہ جب انہوں نے اپنا ماننا صفا پہاڑی کے سونا بن جانے پہ موقوف کر دیا تو اللہ مجھے تو سونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ مانتے ہیں تو بنا دے سونا۔ جب یہ کہا اللہ نے فوراً جبریل بھیجا۔ جبریل آ کے کیا کہنے لگا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر رب تجھ پہ سلامتیاں بھیج رہا ہے، رب آپ پہ سلامتیاں بھیج رہا ہے، اور ساتھ رب نے فرمایا بنا دوں گا۔ باتیں دو ہیں، سونا تو بنا دوں گا،
پھر اگر نہیں مانیں گے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، پھر سزا ایسی دوں گا کہ جہان میں کسی کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے، یا ایسا کر دوں کہ سونا تو نہ بناؤں، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ باتیں دو ہیں، تو ذرا جواب میرے پیغمبر کی ہمدردی بھی دیکھیے، فوراً فرمایا بل بابت توبت والرحمہ، اللہ صفا سونا نہیں بناتے، نہ بنائے، لیکن ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ بند نہ کیجئے۔ آج نہیں کل مان جائیں، پرسوں مان جائیں، دروازہ بند ان کے لیے۔ ہمدردی کی انتہا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، مشن چلتا جا رہا ہے، پیغام چلتا جا رہا ہے۔ وہ دن آیا، آپ مکے سے رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ کس میں؟ ذرا دیکھنا، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، کعبہ کو دیکھ کے روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کعبہ میری قوم مجبور نہ کرتی، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، ان ظالموں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ جہاں پیدا ہو انسان، قوم ہو، خاندان ہو، سب کو چھوڑ کے نکلنا۔ جب نکلتے ہوئے درد کے ساتھ جا رہے ہیں تو میرے رب کے قرآن نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ او میرا پاک پیغمبر، جس ذات نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کر دی ہے وہی آپ کو واپس پلٹائے گا۔ کون جانتا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں یار غار کے ساتھ چھپ کے جانے والے 8 سالوں کے بعد 2 نہیں 8 نہیں 10,000 کا لشکر لے کے دن کے اجالے میں آئے گا۔ رادک الی معاد۔ 10 سال کے بعد جب آپ فاتح، 8 سال کے بعد جب آپ فاتح بن کے آتے ہیں، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ قربان جاؤں، مکہ کی گھاٹیوں میں ہوتے ہوئے جب آپ آ رہے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، راستے میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں وہ انہوں نے پیش کیا نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلتے ہیں۔ فرمایا چلتے ہیں، لیکن ذرا یہ میرے سسر جی کو، نبی علیہ السلام کے سسر ہے نا، میرے سسر کو ذرا اس مر الزہران پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دو تاکہ نیچے سے جب میرا لشکر گزرے ذرا اس شان کو بھی تو دیکھ لے۔ تو حضرت عباس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اوپر چلتے ہیں۔ جب نبی کریم کا لشکر 10,000 صحابہ کرام کی معیت میں آپ جا رہے ہیں تو ابو سفیان جب یہ منظر دیکھ کے کہتا ہے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت بڑی شان والی ہے۔ تو عباس کہنے لگے نانا یہ میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں، میرے بھتیجے کی رسالت شان والی ہے۔ بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ آتے ہیں کان میں پھر فرمایا کہ جی ابو سفیان قوم کا لیڈر ہے، تو کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ذرا یہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا آج ہر اس بندے کو امن ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو حرم میں آ جائے اس کو امن ہے، اور جو میرے سسر ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امن ہے، تاکہ ذرا ان کی وہ سرداری کا اعزاز بھی برقرار رکھا جائے، جو ان کے گھر داخل ہو اس کو بھی اعزاز ہے۔ سب لرزہ بر اندام ہیں، توڑ دیے بت توڑے جا رہے ہیں، قل جاء الحق وزہق الباطل، ٹوٹ رہے ہیں۔
منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں۔ کعبہ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، فرمایا چابیاں کس کے پاس ہیں؟ جس شخص کے پاس چابیاں تھی کانپتا ہوا ہے، یہ لیجی چابیاں۔ نبی علیہ السلام نے چابی لیتے ہوئے یوں کہا یاد ہے کچھ یاد ہے؟ جی۔ فرمایا یاد آیا، ایک دن میں آیا اور آپ سے میں نے چابی مانگی تھی کہ چابی دیجئے، حرم کھولیے، میں اندر جانا چاہتا ہوں، آپ نے چابی نہیں دی تھی اور مجھے روک دیا بڑی ترشی کے ساتھ۔ میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں، یہ کنجیاں یا رب میرے ہاتھ میں تھما دے گا، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی بالکل بالکل یاد ہے۔ کھولا تالا، کعبۃ اللہ کے اندر گئے، صفائی کی، اندر سے بھی بتوں کو نکالا، تصویروں کو۔ جب صفائی کی آگے کھڑے ہو گئے کعبۃ اللہ کی، دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ ایوہ الناس، میری تقریر ختم ہونے والی ہے، آپ کا صبر بھی جواب دے چکا ہے، نیند غالب آنے والی ہے، لیکن رات کے یہ لمحے زندگی میں پھر پتہ نہیں ہم ملیں نہ ملیں، اگر یہاں ملے تو ٹھیک، نہ ملے اللہ حشر میں عرش کے سائے تلے ہمیں اکٹھا فرما دے۔ سن لو پنڈ دادن خان والو، فرمایا او لوگو کیا خیال ہے تمہارے بارے میں، کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ اب بتاؤ، جو تم نے کیا وہ تو تمہیں معلوم ہے۔ تو کسی نے زور سے کہا انت اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ بھی شریف معزز اور آپ کا والد بھی معزز تھا۔ یعنی خیال کیجئے، نبی علیہ السلام نے کہا اور بولیے کیا کیا جائے گا؟ کسی نے کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، وہی کیجئے جو آپ کے شان کے لائق ہے، وہ نہ کیجئے جو ہماری شان کے لائق ہے۔ فرمایا اور بولیے، کسی نے چیخ کے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو رسوا کرنا چاہا، ہم خود رسوا ہوئے، عزت نے آپ کے قدم چومے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سزاوار ہیں۔ جب سارے وہی جملے کہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت بادشاہی پہ بیٹھ کے کہے تھے، تو میرے پیغمبر نے فرمایا جب تم نے برادران یوسف کا جملہ کہہ دیا تو میں اپنے یوسف کا بھائی یوسف کا جملہ کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ بس یہ معافی کیا ہے، ہر طرف سے کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگ ایسے کلمے پڑھتے جا رہے ہیں ایسے کہ قرآن نے اس منظر کے بارے میں کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ ایک آدمی کی آواز آپ پہ باری ہے، نعرہ ہو تو پھر کم از کم کوئی جاگنے کا تو صبح، وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، دیتا حکم سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ دوستو آپ کی محبتوں کا شکریہ، میں پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں آیا،
جس محبت اور خلوص سے آپ کے چہروں سے جو محبت ٹپک رہی ہے، جو جھلک رہی ہے، یقیناً میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری ذات حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رب کی توحید کی وجہ سے۔ اور رب کی توحید کا جو رشتہ ہے یہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ باقی رشتے اس رشتے پہ قربان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ کسی رشتے پہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اسی مہینے کے آخری دنوں میں 27، 28، 29، 30 اکتوبر کو ملک بھر کے تمام موحدین کا اجتماع دارالقرآن پنجپیر ثوابی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ موحدین کے قائد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ کی قیادت میں آپ سے بھرپور شرکت کی استدعا کرتا ہوں۔ شرکت کریں گے، ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔